ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، گمشدگیوں کے یہ ضابطے، گمشدگیوں کے یہ ضابطے، اغواکاری کے یہ ضابطے، حکومت تیرے ضابطے، ریاست تیرے ضابطے۔ اب میں عوامی ورکرز پارٹی کراچی کے صدر جناب شفیع شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بات کریں۔ شکریہ خرم۔ دوستوں، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ شاید آپ نے آوازیں نہیں سنی ہوں گی، شاید آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں وہ وقت دیکھ کے آیا ہوں۔ پاکستان کی 65,000 فوج نے بنگلہ دیش، جو کہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اس میں ہتھیار ڈالے تھے، اور دوران جنگ بھارت نے آپ کے لوگوں کو قیدی بنایا تھا، جسے آپ دشمن ملک کہتے ہیں۔ لیکن اس ملک نے بھی ہر روز شام کو آپ کے فوجیوں کے پیغامات وہاں سے ریڈیو پہ نشر ہوتے تھے، ان کے لواحقین کے لیے، ان کے پاکستان کے اندر فیملیوں کے لیے، ان کے یہاں پہ گھروں کے لیے۔ تو آپ کچھ شرم کر لو کہ جس بھارت نے جنگ کے اندر قیدیوں کو اٹھایا تھا، وہ ان کے گھر والوں کو پیغام رسانی کرتا تھا، وہ ان کی خیریت ان کے گھر تک پہنچاتا تھا۔ آپ ہمارے ہو، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ریاست ہماری ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی بھی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہو اور اٹھانے کے بعد انہیں غائب کر دیتے ہو، اور لوگ سالہ سال غائب رہتے ہیں، اور کچھ زندہ بیچارے ملتے ہیں اور بہت سو کی لاشیں ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہو، اور کیوں کرنا چاہتے ہو، اور کس کے لیے کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اس ملک میں صرف وہی رہے جو گونگا ہو، اس ملک میں وہی رہے جو بہرا ہو، اس ملک میں وہی رہے جو دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس ملک میں وہی رہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام جو اس ریاست کو چلا رہے ہیں، اس ملک کا بجٹ بناتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام جو اس ملک کے اندر شب و روز مہنگا آٹا لینے کے باوجود، مہنگی چینی لینے کے باوجود، مہنگا پیٹرول لینے کے باوجود وہ اس ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور وہ آپ کو دولت پیدا کر کے دیتے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ اس ریاست کی معیشت چلا رہے ہوں وہ لوگ گونگے بن جائیں، وہ لوگ بہرے بن جائیں، وہ لوگ نابینا بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنی روش تبدیل کیجئے، ورنہ وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ those who live by sword they die by sword۔ پھر وقت یہ آئے گا کہ جناب طاقت کا مظاہرہ ہوگا، اور پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ ماضی کی ہماری تاریخ یہی ہے کہ آپ سنبھال نہیں پائے، نہ آپ اندر سنبھال پائے، نہ آپ باہر سنبھال پائے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ جو لوگ اس 22 کروڑ عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو بات کر لینے دیجئے، کیونکہ یہ ملک انہی کا ہے۔ یہ ملک، اگر اس ملک کا اختیار آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس امانتاً ہے، آپ مالک نہیں ہو اس کے، مالک اس کے 22 کروڑ عوام ہیں۔ لہٰذا انہیں فیصلہ کرنے دو جو وہ چاہتے ہیں، اور وہی یہ ملک چلائیں گے، اور انہوں نے یہ ملک چلایا ہے، اور جس دن وہ نہیں چاہیں گے اس دن آپ کا اچھا بھی یہ ملک نہیں چلا سکتا۔ بہت شکریہ۔